अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बड़ा हौलनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद की हदूद में, इस्लामाबाद के अंदर, जो आज से ठीक 1 साल पहले नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था। जिस बर्बरियत के साथ, जिस बेरहमी और जिस बेहिसी के साथ उस मासूम का कत्ल हुआ था, एक और मासूम को उसी तरह से कत्ल कर दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ सारा शाहनवाज़ की। शाहनवाज़ जो है वो सारा के हस्बैंड का नाम है और सारा को कत्ल करने वाले का नाम भी शाहनवाज़ है। और बदकिस्मती ये है कि उसको कत्ल करने वाला उसका अपना शौहर ही है, जिससे आज से 3 महीने पहले वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई थी, रिश्ता अज़दवाज में बनी थी। शाहनवाज़ जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अयाज़ अमीर साहब। उनका ये एक नाखलफ औलाद जिसने ये कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि यह कत्ल उसी ने किया है। इब्तदाई तफ्तीश में जो पुलिस ने बताया है, सुहेल जफ़र चट्ठा जो कि DIG ऑपरेशंस हैं, उन्होंने बताया कि अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब वहाँ के लोगों ने, जो पेट्रोलिंग पर पुलिस मौजूद होती है, उनको बताया कि जी फार्म हाउस नंबर 16 से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। और जब पुलिस ने वहाँ पर तफ्तीश की, जब वहाँ पर देखा, तो वहाँ बाथरूम के अंदर शावर टब में एक लाश पड़ी हुई थी, बेरहमी से कत्ल हुई लाश पड़ी थी। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों ने उस पिक्चर को देखा होगा, यकीनन वो इसकी अजियत को, इसकी तकलीफ़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जो उस टब के अंदर लाश पड़ी हुई देखी है, वो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों के पास वो तस्वीर मौजूद है, लेकिन मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि जिसके पास भी वो तस्वीर हो, खुदारा उसको सोशल मीडिया पर डालने से गुरेज कीजिए। और अगर आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी दी है तो उसको डिलीट कर दीजिए। बहुत तकलीफ़ दे ये सारा मंजर है। शाहनवाज़ अमीर, जो कि अयाज़ अमीर का नाखलफ औलाद है, जिसने ये हरकत की है, जिसने ये कत्ल किया, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जो लाश मिली है, लाश को जो आप डंबल्स होते हैं वो सर पर मारे गए हैं और उसके वार कर कर के कत्ल किया गया है। जिस्म पर बहुत सारे तशद्दुद के निशानात भी मिले हैं, सर के पास भी तशद्दुद का निशान मिला है। डॉक्टर ने बॉडी के मुख्तलिफ सैम्पल्स दिए जब ऑटोप्सी के लिए बॉडी गई है। जिगर और किडनी के सैम्पल्स भी लिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ये शक है कि शायद मारने से पहले खाने में जहर दिया गया है और जहर देखने के बाद फिर इस बेचारी को इस तरह से कत्ल किया गया, इस बर्बरियत और इस बदतरीन तरीके से कत्ल किया गया। सारा ये कोई ज़्यादातर इस तरह के वाक़यात होते हैं ना, मज़लूम और बेबस बच्चियाँ होती हैं जिनका कोई देखने पूछने वाला नहीं होता, सुनने वाला नहीं होता, उनको कत्ल कर दिया जाता है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जब ये बर्बरियत होती है ना, जो ये बेहिस्सी होती है, इसकी कोई क्लास नहीं होती। ना ये देखती है कि ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, ये इसका ताल्लुक़ किसी एलीट क्लास से है, ना ये बर्बरियत और बेहिस्सी ये देखती है कि इसका ताल्लुक़ लोअर मिडिल क्लास से है या मिडिल क्लास से है या अपर क्लास से है। ये किसी क्लास नहीं देखती, ये सिर्फ बर्बरियत देखती है। ये सिर्फ जो वहशी दरिंदा होता है वो सिर्फ ये देखता है कि जी ये इसका शिकार है, ये इसका टारगेट है और इसने अपने टारगेट को अचीव करना है। इस मासूम लड़की के साथ भी यही हुआ है। सारा कैनेडियन थी, पाकिस्तानी निजात, कैनेडियन शहरी थी, वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़। सारा पढ़ी लिखी खातून, न सिर्फ सारा पढ़ी लिखी बल्कि सारा के 2 और मज़ीद भाई जो कि अमेरिका में सेटल्ड हैं, डैलस में। आई थिंक जो मेरे पास इत्तलात मुझे मिली हैं वो डैलस में हैं। और कैनेडियन, क्योंकि वो कैनेडियन शहरी थी, तो कितनी सुबकी की बात है ये हमारे लिए कि कैनेडियन एम्बेसी को भी ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा है, उनको बताना पड़ा है ताकि वो उनके पेरेंट्स तक पहुँचे सारा के। और फिर उसके बाद अगर वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, साथ नहीं आते हैं, तो फिर पुलिस अपनी ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज करेगी। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये जो तकलीफ़ दे, अफसोसनाक, बदतरीन सानहा वाक़या हो गया, एक और वाक़या हो गया इसी इस्लामाबाद में, इसी शहर में, कि जहाँ इससे पहले एक मासूम नूर मुकद्दम को इसी तरह से गलीज़ तरीके से, इस बदतरीन तरीके से उस गरीब को कत्ल किया गया था, उस मासूम को कत्ल किया गया था। एक बार फिर इसी तरह से एक और लड़की को कत्ल कर दिया गया जिससे 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। 1 हफ़्ता पहले वो पाकिस्तान आई है। मल्टीनेशनल फर्म में जॉब करने वाली एक अच्छी पढ़ी लिखी सुलझी हुई खातून, जिसको उसके शौहर ने मार दिया गया। बहुत सारी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि जी वो नशे करता था, कोई कह रहा है कि जी उसका ताल्लुक़ किसी जमात से था।
نشے کرتا تھا کہہ کر آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نا کسی ملزم کو کسی مجرم کو اسپیس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نشے میں اس نے ایسی حرکت کر دی ہوگی. نہیں, کسی مجرم کو کسی درندے کو اسپیس نہ دیں. ظاہر جعفر کے لیے بھی یہی باتیں ہوتی رہیں کہ جی وہ ذہنی طور پر پاگل ہے, وہ اس کے نفسیاتی مسائل ہیں, اس کے ذہنی ایشوز ہیں. نہیں, کوئی ایشوز نہیں ہیں. وہ عدالت کو بھی اسی طرح سے پاگل بنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہا تھا. کبھی اسٹریچر پہ آتا تھا, کبھی وہ بالکل ہی مر جانے والی حالت میں ہوتا تھا, لیکن آج تک نہیں مرا. سزائے موت اس کو سنائی ہوئی ہے, اس کو عمر قید کی سزائیں سنائی ہوئی ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس کا عمل درآمد نہ ہونے کے نتیجے میں ایک اور نور مقدم, ایک اور بچی, ایک اور کسی کی بیٹی پھر جو ہے نا وہ اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا. خود تو یہ جہنم رسید ہوگا, لیکن اس کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے, اس میں ہم بہت ساری جگہوں پر اسپیس دے دیتے ہیں. اب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نور مقدم والے کیس میں میری ہی سوسائٹی کے میرے ہی بہت سارے لوگ, جب نور مقدم کے حوالے سے میں ویڈیوز کرتی تھی تو نیچے کمنٹ میں نا میرے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے کہ جی لڑکیاں ہی یہ موقع دیتی ہیں, لڑکیاں جاتی کیوں ہیں کسی کے ساتھ رہنے کے لیے؟ تو یہ تو بیوی تھی اس کی, اپنے شوہر کے پاس رہنے کے لیے آئی تھی. اب کیا کہیں گے؟ اب کیسے اس بے غیرت کے آپ اس عمل کو جسٹیفائی کریں گے؟ شاہ نواز نے جو کیا ہے, ظاہر جعفر کو تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی نور مقدم کو اس کے گھر جانے کی ضرورت کیا تھی, نور مقدم اس کے ساتھ رہ کیوں رہی تھی. اب یہاں کیسے جسٹیفائی کریں گے شاہ نواز کو جو اس ذلیل اور بے غیرت انسان نے کیا ہے؟ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ جب سے یہ صبح سے یہ کیس آیا اس کے بعد سے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جی اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا. عمران خان کے ساتھ بٹھا کر اب جو بیٹھی ہوئی اس کی تصویریں وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جا رہی ہیں. کچھ میں نے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے میں نے ٹویٹس پڑھے جس میں کسی نے بات کی ہوئی تھی کہ جی ایاز امیر صاحب کے اوپر کسی خاتون نے ہیراسمنٹ کا کیس کیا ہوا ہے, کسی بچی نے غالباً کوئی گھریلو ملازمہ تھی اس نے کوئی ہیراسمنٹ کا کیس کیا ہوا ہے. ایاز امیر کے باپ کو بھی اسی طرح سے وہ زیادتی کسی کے ساتھ کر رہے تھے تو ان کو اسی طرح سے مارا گیا تھا. میرے پاس ان دونوں میں سے کسی چیز کی انفارمیشن نہیں ہے, میں کسی کے اوپر بہتان نہیں لگا سکتی, میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا باپ بھی ایسا تھا, اس کا باپ کا باپ بھی ایسا تھا. میرے سامنے جو عمل ہے وہ اس کے بیٹے کا عمل ہے. میں ایاز امیر کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتی, میں کسی سیاسی جماعت کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتی. یہ اس کا انڈیویجول عمل تھا, یہ جو اس نے کیا ہے یہ اس کا انفرادی عمل ہے. خدا کے لیے کہیں تو انسانیت کا مظاہرہ ہماری جانب سے کیا جائے, کہیں تو ہم یہ بھول جائیں کہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن بھی ہوتی ہے, کہیں تو بھول جائیں ہم. ایک بدترین حیوان نما انسان نے ایک کسی کی بیٹی کو قتل کر دیا, اس برے طریقے سے قتل کیا کہ آپ سوچ سکتے ہیں, روح کانپ جاتی ہے میں جب سوچ رہی ہوں کہ ڈمبلز اس کے سر پہ مارے 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 اور اتنا مارے کہ وہ مر گئی, اور اس پر ہم یہ جسٹیفائی کریں کہ جی اس کا تعلق تو پی ٹی آئی سے تھا تو اس وجہ سے ایسا. خدا را, نہ عمران خان اپنے فالوورز کو یہ کہتا ہے کہ جی تم اپنی بیوی کو اس طرح سے مار دو, نہ دیگر جماعت کے جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں اپنی جماعت کو کہ تم اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو یا کسی کو بھی اس طرح سے بے دردی سے قتل کر دو. تو خدا کے لیے کئی جو ہے نا وہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا کریں. جس کا جو جرم ہے اس جرم کو اس جرم کی حد تک سوچیں, اس جرم کو سوچیں, اس شخص کو سزا دلوانے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں, نہ کہ اس طرح کے ایکٹ سے آپ جسٹیفائی کریں, نہ کہ اس طرح کے ایکٹ سے آپ کو موقع ملے کہ آپ کسی اور کو گالی دے سکیں. یہ اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی کی مخالفت میں بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں. عمران خان کی تصویریں اٹھا کے لگا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں شاہ نواز اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس وجہ سے یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. بھائی کوئی لیڈر ایسا نہیں کرتا, کوئی لیڈر ایسا نہیں کہتا اپنے کسی بندے کو یا اپنے کسی فالوور کو کہ جاؤ تم اپنی بیوی کو مار ڈالو. خدا کے لیے یہ جو واقعہ سانحہ ہو گیا نا, یہ بدترین سانحہ ہو گیا ہے. سوچیں کہ کیا میں آپ جو میری بہنیں اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ ہماری بیٹیاں کیا وہ محفوظ ہیں پھر اس معاشرے میں جہاں پر ظاہر جعفر جیسے بے غیرتوں کو جب سزا نہ دی جائے, سزا دے دی جائے, عدالت کا یہی کام ہے نا کہ وہ سزا دے دے, اس کے بعد امپلیمنٹ ہونا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. عثمان مرزا جیسے لوگوں کو عدالتیں تو سزا سنا دیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ کب ہوگا؟ جب تک ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا تب تک گاڈ فاربڈ ہمارے سامنے اسی طرح کے واقعات سانحات آتے رہیں گے جیسا یہ ایک اور سانحہ آ گیا ہے. مزید اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, مزید چیزیں ابھی سامنے آئیں گی, پتہ چلے گا کہ اور کیا معاملہ ہے. لیکن جتنا مجھے پتہ چلا ہے فارم ہاؤس نمبر 16 وہاں پر یہ شاہ نواز امیر اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا. ابھی تک یہ اطلاعات نہیں موصول ہوئی ہیں کہ یہ جب اس نے یہ قتل کیا ہے تو اس کی ماں اس کے ساتھ موجود تھی یا نہیں تھی, یہ بھی ابھی انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہے. لیکن حکومت وقت سے, اسلام آباد پولیس سے,
میری گزارش ہوگی، میری ریکویسٹ ہوگی، میرا مطالبہ ہوگا کہ یہ شخص چھوٹنے نہ پائے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے بچ جائے گا، نہ بچنے پائے. صحافی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بچ جائے گا، نہ بچنے پائے. جو اس کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ یہ سوچئے گا کہ آپ یہاں پر کوشش کریں گے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا جو قانون ہے نا، آپ کے اپنے آگے بھی بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، آپ کے اپنے گھروں میں بھی بہنیں موجود ہوتی ہیں. تو جو اس شخص کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ رب ذوالجلال جب اپنا قہر نازل کرنے پر آتا ہے نا، تو انسانوں کو، دیگر چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں، مالک کو روکنے کی ہماری اوقات نہیں ہے. تو خدا کے لیے اس طرح کا کوئی کام کوئی نہ کرے. اس بدبخت، بے غیرت اور ذلیل آدمی کو، جس طرح سے اس نے اس معصوم لڑکی کو جان سے مار دیا ہے، اس کو اسی طرح کی کوئی سزا ملنی چاہیے اور اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، مکمل محاسبہ ہونا چاہیے. اس کو مکمل اس کی سزا ملنی چاہیے جو جرم اس نے کیا ہے. اور ایک اور سب سے اہم ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے سزائیں عدالتیں سنا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ ان سزاؤں پر امپلیمنٹ کیا جائے. جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہیں گے. انتظار کرتے ہیں، میں مسلسل اپڈیٹس آپ لوگوں کو دیتی رہوں گی کہ جو سارا شاہ نواز کی فیملی ہے، کیا وہ پاکستان آتے ہیں، کیا وہ لاش حوالگی کے لیے حکومت پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں، یا پھر پاکستانی حکومت، پاکستان اسلام آباد پولیس اپنی ہی مدیت میں اس پر مقدمہ درج کرے گی اور پھر اس کے بعد فردر اس پر مزید آگے کارروائی ہوگی. لیکن اب تک جو یہ سانحہ، جو واقعہ جس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، یہ بہت خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اور ایک ایک انسان کو محفوظ رکھے ایسے درندہ نما انسانوں سے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ نے حضرت انسان بنایا ہے کہ جہاں پر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن آج ہم حیوانیت کے اس درجے پر پہنچ چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شیطان مردود بھی ہم سے پناہ مانگتا ہوگا کہ یہ کس قسم کے ذلیل اور قبیح قسم کے انسان ہیں جو انسانوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، جو اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بہنوں کو، اپنے لوگوں کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.